دوستو بہنوں، کئی ایشوز ہیں، طلاق، خلا، جہیز، کھانے اور پہلی ڈیلیوری کے خرچے، یہ جمعہ گیاں، گھر بک رہے ہیں، پھر شادیاں ڈیوریبل نہیں ہیں۔ ہم لوگ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کتنے دن چلے گی، اس کا اچھی طرح اندازہ کرتے ہیں، لیکن پوری زندگی اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کسی کے حوالے کر رہے، کتنے دن چلے گی اس کی انکوائری کچھ نہیں کرتے۔ اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں، اور میری پوری اس تجرباتی زندگی کا جو حاصل ہے میں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ان تمام کی روٹ جو ہے، جڑ جو ہے، وہ ویڈنگ سسٹم ہے۔ طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پھر اس کے بازو میں جو بیل آئیکن دکھ رہا ہے اسے کلک کیجیے۔ ایک ہی سوال طے کرنا ہے آج، یہ جو ویڈنگ سسٹم ہے، ایک سوال یہ ہے کہ کیا مکمل شادی سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے؟ یہ طے ہو۔ اس پوری شادی جو لڑکی دیکھنے کے اسٹیج سے شروع ہوتی ہے بات، پھر لڑکی پسند آنے کے بعد سیکنڈ اسٹیج بات چیت، پھر وہاں سے جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس پورے پروسیس کو سنت کے مطابق کرنا فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت طے نہیں کرنے کی وجہ سے دیکھیے آپ، ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، آج سورج گرہن یا چاند گرہن کچھ ہے، صلاۃ الکسوف کہتے ہیں اس کو۔ سعودی عرب میں چاند گرہن، سورج گرہن کے وقت میں نماز باجماعت ہوتی ہے، اور جہری نماز ہوتی ہے دن میں بھی، اور دعائیں ہوتی ہیں۔ تو آج نمازوں کا انہوں نے اہتمام کیا ہے، اور ایسا اہتمام دھوم دھام سے کیا ہے کہ آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ گلٹی فیل ہونا کہ نہیں میں تو کافر ہو گیا۔ وضو اگر کوئی شخص کہہ دے کہ بھائی وضو بار بار ضروری نہیں ہے میرے لیے، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ وضو کی بات تو چھوڑیے، خالی ہاتھ دھونے سے انکار کرے، وہ نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا کفر کے قریب ہو جاتا ہے، فاسق۔ جب ہر سنت کا، ہر فرض یا سنت کا ترک کرنے والے کی ایک شرعی حیثیت ہے کہ وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ مشرک ہے، کیا ہے؟ تو پھر ایک سوال، کوئی عورت، کوئی مرد یہ کہے کہ بھئی یہ جو شادی کا نبی کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ، میں معافی چاہتا ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا، اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے شرعی طور پر آپ لوگ عام انسان ہیں، میں بھی عام انسان ہوں، اور ہم لوگ اپنی جو کچھ دانشوری ہے اس کے نتیجے میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ چاہیے کمیونٹی کے لوگ ہیں، اتحاد ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب بات علماء کی آئے گی، بات جب مفتیان کرام کی آئے گی، ان پر لازم ہے کہ ہر ایسے کام کا شرعی حیثیت بتائیں۔ جیسے جسٹس صاحب ہیں، آپ قانون جانتے ہیں، قانونی بات کریں گے آپ، میں نہیں کر سکتا۔ تو اب ایک مرد یا عورت کہتا ہے کہ جی منگنی اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کرنا ضروری ہے۔ اب اس کی شادی میں، اس کی منگنی میں شرکت کرنے کی شرعی حیثیت بتائیے بس، کیونکہ ولا تبذروا، دیکھو تبذیر مت کرو، اسراف مت کرو، کھانا یہ شادی کے دن کا کھانا اسراف ہے، یہ بدعت ہے، اس میں نہیں خرچ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو جہیز ہے ایسا نہیں، یہ باتیں علماء مت کریں۔ علماء یہ کہیں صرف کہ جو کھلی بغاوت کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے استطاعت دی ہے تو کرنا چاہیے، اس کا مطلب اللہ کے نبی کی جو استطاعت تھی انہوں نے کیا، میری جو استطاعت ہے میں کروں گا، اللہ کے نبی کی استطاعت کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، کھلی گستاخی ہو رہی ہے۔ پھر تشبہ سے منع کیا گیا ہے، غیر قوم کی نقل، یہ پوری شادی راجپوتوں کی ہے، کسی مرشد کی شادی میں جائیے،
ایسا لگتا ہے کسی رات سے مہارانی جودھا بائی کی بارات آئی ہے، کسی کی بھی شخص میں۔ تو وہی ایک ہی سوال، شادی کی سنت میں آئینی حیثیت کیا ہے؟ اور اگر وہ سنت کے خلاف ہے، اگر وہ فسق ہے، اگر وہ کفر ہے، اگر وہ حرام ہے، اگر وہ ناجائز ہے، تو دوسرا سوال خود بخود اٹھتا، ایسی شادی کا دعوت نامے قبول کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس پہ گفتگو کرنا نہیں چاہتے، علماء گفتگو کرنا نہیں چاہتے، مفتی اس پہ گفتگو کرنا نہیں چاہتے، لیڈر گفتگو کرنا نہیں چاہتے، دانشور ایجوکیٹڈ، میں ڈاکٹریٹ ہوں، مجسٹریٹ صاحب آپ جانتے ہیں، ساری قوم ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اس پہ گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ گفتگو کس پہ کرنا چاہتے؟ ٹوپی پہ، داڑھی پہ، خضاب کرنے کے اوپر، 50 ایسے مسئلے ہیں جس کی کوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں، جی ذرا میرے ساتھ چلیے آپ لوگ، ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا۔ اب وہ سنت کون سی ہے؟ بیٹھ کے پانی پینا کیا ہے انگارہ تھامنے کے برابر ہے؟ ان سنتوں کو پکڑ کے جن کی کوئی خطرہ، جن میں کوئی خطرہ نہیں ہے، جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، اس پر تو ہم نے مسجدیں الگ کر لی ہیں، اپنے عالم الگ کر لیے ہیں۔ لیکن اس دور میں کوئی مرد کا بچہ اٹھے اور اللہ کے نبی کے نکاح کی سنت کو قائم کر کے بتائے۔ کتنے بزرگ ہمارے سامنے، ہمارے دوست بیٹھے ہیں، جا کے گھر میں کہتے ہیں کہ بیگم اب خبردار، اپنے بیٹے کی شادی مکمل اسلام پر ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی، کوئی جہیز نہیں ہوگا، کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ بیوی اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہے، اچھا میرے ابا سے جہیز وصول کرے وقت اسلام یاد نہیں آیا تھا، چلو بزرگ باہر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ نے خود لیا ہے اپنے ساس سسر سے، تو اب کس منہ سے آپ آنے والے ساس سسر کو منع کریں گے؟ نہیں۔ دیکھیے آج یہاں پر جسٹس صاحب بھی بیٹھے ہیں، عالم بھی بیٹھے ہیں، مفتی بھی بیٹھے ہیں، میں یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان شادیوں کی وجہ سے بربادی بڑھ رہی ہے، تو پھر ان شادیوں میں شرکت کرنا، ان کا دعوت نامہ مسکرا کے قبول کرنے کی شرعی حیثیت، جسٹس فیصلہ دیجیے آپ۔ نہیں یہ سب غلط ہے، ایک ایک گھنٹہ تقریر کریں گے، غلط ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، اسراف ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی خوشی سے دے تو جائز ہے۔ یہ ہے وہ پرابلم۔ حل کیا ہے؟ میں حل بتاؤں گا آپ کو۔ حل ایک ہی ہے دوستو، دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اس کا فیصلہ عالم مفتی بعد میں کریں گے، جسٹس صاحب بعد میں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ضمیر سے پوچھو، یہ اس کو بنائیے پہلے فیصلہ کرنے والا، آپ کو جواب مل جائے گا۔ جب تک ایسے دعوت ناموں کو واپس نہیں کریں گے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہر وہ آدمی منافقت کر رہا ہے جو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، دوسری طرف اس کی شادی میں مسکرا کے جا رہا ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ وہ جٹھانی برا مانے گی، دیورانی برا مانے گی، بھائی جان کا مسئلہ ہے، ماموں کا مسئلہ ہے، اللہ سے، اللہ کے نبی سے رشتہ ٹوٹتا ہے، ٹوٹے، کوئی بات نہیں، میں لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا، یہ پرابلم ہے۔ ضمیر سے پوچھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استفتی بقلبک، ایک حدیث میں فرمایا التقوی ہاں ہونا، یہاں ہے ضمیر۔ یہ پہلا حل ہے، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ جب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان شادیوں کی وجہ سے بربادی ہو رہی ہے، میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر جب جس نے بھی مہارانی جودھا بائی کی طرح سے شادی کی، مشرکین بھگوانوں کی طرح شادی کی، اس شادی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ میں ایسی شادی میں شرکت نہیں کروں گا۔ اپنے ضمیر سے پوچھو۔ وہاں آ کے کیا کرتے ہیں؟ نہیں فلاں عالم صاحب آئے تھے شادی میں لہٰذا جائز ہو گیا، فلاں مرشد آئے تھے لہٰذا جائز ہو گیا۔ تو کیا اللہ کے نبی سے بڑھ گئی ہے علماء؟ اللہ کے نبی سے بڑھ گئی ہے مرشد جنہوں نے منع کیا تھا؟ صحابہ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ اگر کوئی غیر شرعی چیز دیکھتے تھے تو میزبان کو تھپڑ مار کے آتے تھے، آپ مسکرا کے آ رہے ہیں، ہمت افزائی کر کے آ رہے ہیں۔ دوستو پہلا اپنے ضمیر سے پوچھو۔ آج کے بعد آپ اپنے ضمیر سے اگر پوچھیں گے تو پھر لوگ ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، یہ کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ضمیر کے
فیصلے کے مطابق کام کیجیے. اور دوسرا ہے الجماع. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک بہت اچھی ویڈیو ہے، اس حدیث کو کیوں چھپایا گیا. وہ حدیث الجماع کی ہے. جماع کہتے ہیں ماس اسٹرینتھ، اجتماعیت، کلیکٹیویٹی. اس امت میں ماس اسٹرینتھ جب پیدا ہوگا جب الجماع کو سمجھیں گے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو جو کسی نہ کسی جماعت سے جڑا ہوا نہ ہو. میرے دوستو، الجماع یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں داخل ہونے کی جتنی حدیثیں ہیں یہاں پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. مختصر طور پر یہ کہ ناندیڑ میں اگر فرض کریں 2 لاکھ مسلمان ہیں، اگر 3 لاکھ مسلمان ہیں، کوئی مسلمان مرد ایسا نہ رہے، کوئی عورت ایسی نہ رہے جو کسی نہ کسی اجتماعیت سے نہ جڑ جائے. یاسین علی صاحب اتنا بڑا کام لے کے اٹھے ہیں، ان کے ساتھ اگر ایک 10,000 آدمیوں کا مجموعہ یہاں پر ہو. مولانا ایوب قاسمی صاحب ہے، ان کا مشن ہے. رئیس احمد ہیں اسی شہر میں وطن سوسائٹی کے، ان کا مشن ہے. آپ کے مزاج سے جس اجتماعیت میں جڑ سکتے ہیں امیڈیٹلی جڑ جاؤ. یہ جو 10,000 15,000 ہر جماعت میں ہوں گے نا، اس کی اسٹرینتھ کی طاقت کا ہیبت اور روب یہ پڑتا ہے کہ پھر وہ آپ سے بات کرنے تیار ہوتے ہیں. اس وقت ان کو پتہ ہے کہ تم لوگ اگر جمع بھی ہوگے، احتجاج بھی کرو گے تو اردو اخبار والے چھاپیں گے اس کو، وہ یوٹیوبر والے ریلیز کریں گے جس کے 100 ویوز نہیں ہوتے. آپ ساری زندگی ایسے ہی بھیک مانگنے والوں میں رہیں گے. اپنے مطالبات نہیں ہیں، وہ بھیک ہے. اب آئیے میں اس حل پر پھر بعد میں آتا ہوں، وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے. ایشوز کیا ہیں؟ دیکھیے اس وقت ایشوز سب سے ہر ایشو اہم ہے. آپ کی سوسائٹی میں ڈیورس ریٹ، طلاق یا خلا 1%. سعودی اور کویت میں 50% ہے طلاق. یورپ، امریکہ وغیرہ کے اندر 60-70% ہے طلاق. آپ کی سوسائٹی میں صرف 100 میں 1 طلاق یا خلا ہے، الحمدللہ. لیکن دوسری طرف آپ کی سوسائٹی میں اسٹرینڈ ریلیشنز بولتے ہیں، جھگڑے جو شادی کے 1 ہفتے کے بعد شروع ہوتے ہیں، یہ 60% ہے. سعودی عرب میں، امریکہ وغیرہ کے اندر 1% بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ روک پالتے نہیں ہیں. طلاق کی آزادی، خلا کی آزادی ایک نعمت ہے کہ جب تک بہت پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں رہیں گے، نہیں الگ ہو جائیں گے. ایک دوسرے کو زبردستی بستر پہ آگ لگی ہوئی ہے، بستر پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہی چھت کے نیچے سو رہے ہیں، اور خاندانوں میں بربادیاں. یہ ہے پرابلم. دوستو دوسرا پرابلم بڑھتا جا رہا ہے لیٹ میرجز کا. وہی میں بار بار کہوں گا، ویڈنگ سسٹم غلط ہے جس کا مدرسے کے نصاب میں کوئی ریولیشنائز کرنے کا طریقہ نہیں ہے، لیڈروں کے پاس نہیں ہے. یہ آپ کے ضمیر کو جگانے کے لیے یہ ایسے پروگرام گھروں پہ کیجئے، 5 لوگوں کو گھر پہ جمع کیجئے. یہ دوسرا جو مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو لیٹ میرجز کا، اس میں سوسائٹی کو جو برباد کیا. لڑکیاں کیوں بھاگ رہی ہیں، لڑکے کیوں گانجا، شراب، سگریٹ وغیرہ کے ایڈکشن میں مبتلا ہو گئے ہیں، کیوں پورنوگرافی، کیوں فحش فلمیں اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا ایک حکم نہیں مانا آپ نے. ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیے آپ اپنی دوزخ کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں. بالغ ہونے کے بعد پہلے نکاح ہے، بعد میں کیریئر ہے. پہلے نکاح، لیکن پہلے جب کیریئر ہو گیا تو بچی کی تعلیم ختم ہونے میں 25, 26, 27 سال ہوتے ہیں. بچی اگر 25, 26 میں گریجویشن، پوسٹ گریجویشن کر لے گی، اور پھر اس امید میں کہ نہیں اچھے رشتے آئے تو کریں گے. اچھے رشتے آنے تک کہ بچیاں 30 سال کی ہو رہی ہیں. اب 30 سال کی بچی کو کوئی رشتہ آئے گا تو مرد حضرات آپ ایمانداری سے بولیے کہ آپ کا بیٹا بھی 30 سال تک آ جاتا ہے شادی، جب آپ شادی کا فیصلہ کرتے ہیں. آپ کے 30 سال کے بیٹے کو بہو لانے کے لیے آپ کی بیوی کتنی عمر کی بہو کی فرمائش کرے گی آپ سے؟ انہیں بولے گی 20-22 کی چاہیے. اب یہ 30 سال کی بچی کہاں جائے گی؟ یہ کسی
ویڈوور سے شادی کرے گی، کسی ایسے آدمی سے شادی پہ مجبور ہوگی جس کے 2 بچے ہیں، بیوی بھاگ گئی ہے، کیا تیار ہوتی ہے؟ اور غریب بچوں کی شادیوں کا بھی کچھ مسئلہ بتایا تھا مولانا نے. بھائی ہم لوگ رچ کلاس اور مڈل کلاس کے لیے پھر بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے آپ. ان غریبوں کے دماغ میں یہ ہے کہ خود وہ رکشا چلاتے ہیں، رکشا بھی ذاتی نہیں ہے، لیکن اگر ان کو کوئی اچھا رشتہ دو گے، دیکھو فوری شادی کرو، بچی کے نام پہ گھر کرتے. یہ ان کا دماغ. یہ لیٹ میرجز. میرے بھائیوں بہنوں، دراصل جو پروگرام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ 4 گھنٹے کا ایک ورک شاپ ہے. میں یاسین علی صاحب سے اور منتظمی سے درخواست کرتا ہوں کم از کم 4 گھنٹے ہو تو خالی مجھے تبصرہ نہیں کرنا ہے، مجھے ایک سولوشن اور پریکٹیکل بات اسٹیبلش کرنا ہے. میں آپ جب حکم دیں گے میں حاضر ہوں گا. میں بہت مختصر چند باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے تیسرا جو پرابلم ہے مہر کا. مہر کے معاملے میں مہر وہ چیز تھی جس کی اہمیت اگر دماغوں میں بٹھائی جاتی تو جہیز خود بخود ختم ہو جاتا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، کسی کا مہر یہاں 50,000 سے زیادہ ہے؟ کوئی خاتون کا نہیں ہوگا مجھے معلوم. اور یہ تقریباً 30-35 خواتین بیٹھی ہیں. دیکھیے ویمن رائٹس کا جو وائلیشن مسلمان کرتے ہیں، منوسمرتی میں عورت کا درجہ 5واں ہے. پہلے وہ برہمن ہے، ویشیا ہے، کتری ہے، ہریجن ہے، پھر اس کے بعد عورت ہے. 5واں درجہ. آپ یقین کیجئے ہم لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے عورت کو 6واں 7واں بھی نہیں دیا. جو ظلم ہم کرتے ہیں اتنا برہمن نہیں کرتا. یہ 30-35 عورتوں میں پوچھیے ان سے کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے شوہروں نے ان کو مہر نیٹ دیا ہے؟ 2 یا 3 ملیں گی. جی 2 یا 3 ملیں گی معلوم ہے. مہر کے بغیر، نیٹ ادا کیے بغیر جس نے ہاتھ بھی لگایا زانیوں میں اٹھایا جائے گا، اس کا زانیوں میں شمار ہوگا. اب یہ ادھار مہر کا فتویٰ کس نے دیا؟ اب فقہ اس معاملے میں کیوں خاموش ہے کہ ایک آدمی نے مہر ہی نہیں دیا اور وہ نکاح ہو جاتا ہے، وہ نکاح میں شرکت بھی کی جا سکتی ہے، اس نکاح میں جا کے پیٹ بھر کھا کے بھی نکل سکتے ہیں آپ. یہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے. صحابیات کا مہر ایک چادر تھا، ایک لوہے کی انگوٹھی تھی. کسی صحابیہ کا مہر تو صرف قرآن کو یاد دلا دو آیتوں مہر. عورت کی کیا قیمت اتنی کم، اتنی عورت کی قیمت گری ہوئی ہے؟ نہیں، مہر عورت کی قیمت نہیں ہے. مہر چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی ہو، چاہے 10 لاکھ روپے ہو، اس کی مرضی کا ٹوکن ہے. تو جب یہ مہر کے بعد عورت کی مرضی شامل ہے تو جہیز تو خود بخود ختم ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ 20,000 مہر دے کے لڑکی کے باپ سے 5 لاکھ 10 لاکھ کی شادی لے رہے ہیں، اس لڑکی کا باپ کیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ 20,000 اپنے طور پر خود ہی دے دے اپنی بچی کو؟ یہ کیا چیٹنگ ہو رہی ہے؟ یہ تیسرا مسئلہ ہے. اس ڈوری نے RSS اور BJP نے اتنا ڈیمیج نہیں کیا، بخدا نہیں کیا. اس نے وہ بلڈوزر چلا رہے ہیں، انکاؤنٹر کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. پورے ملک کا سمویدھان چینج کر رہے ہیں، مائنورٹیز کے مسلمانوں کے رائٹس ختم کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. لیکن ان کے بلڈوزروں سے زیادہ وہ لوگ بلڈوزر چلا رہے ہیں جو خوشی سے جہیز دیتے ہیں، خوشی سے لیتے ہیں. ہم اس ملک کے ایک لیڈر کو سب سے بڑا جھوٹا بولتے ہیں، پھیکو بولتے ہیں، معلوم ہے نا؟ اس سے بڑے جھوٹے اور پھیکو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ارے ہم نے منع کیا تھا جہیز، ہم منع کر دیے تھے، نہیں چاہیے تھا ہمارے کو جہیز. وہ لوگ خوشی سے دیے. یہ ہے وہ چیٹنگ. تو پھر وہی سوال، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شادی میں اس کی اتباع فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، یا کر لیے تو کر لیے نہیں تو کوئی بات نہیں؟ کیا ایسا ہے؟ ہر معاملے میں سنتوں کی یہ انتہا ہے کہ مسجدیں الگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جلسے جلوس ہو رہے ہیں، لیکن نکاح کی سنت میں تمام متحد ہیں کہ نکاح کی سنت کو قائم ہونے نہیں دیں گے. آج اس شادی خانے میں آ کے دیکھیے، شام میں یا کل یہاں پر ایک دیوبندی کی منگنی کی دعوت ہونے والی ہے. پھر کل یا پرسوں آ کے دیکھیے اہل حدیث کی شادی کے دن کا کھانا جو لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھایا جا رہا ہے.
परसों आ करते कि इसी शादी खाने में कोई ना कोई बरेलवी की कोई रस्म होने वाली है। हमने निकाह के मामले में तमाम मसलकों ने इत्तेहाद किया हुआ है, इसको कायम होने नहीं देंगे। फिर जो इश्यूज़ हैं, आर्बिट्रेशन बोलते हैं इसको, हमारे आपके सामने मैं ख़ास तौर पर रखना चाहूँगा। अक़दनामे में लड़का लड़की अपने अपने कंडीशंस लिखा सकते हैं, ये ब्यूटी है निकाह की, अक़्द की। लेकिन क्या लिखा जाता है? मेहर, 20,000 रुपये मेहर, 5 सिक्के रायजुल वक्त, 5 सुर्ख दीनार और कुछ। भाई लड़की से 4-4, 5-5 बार मीटिंगें करके, उसके बाप से उसका घर भी कुआ के, उसके भाई को बेरोज़गार करके, उसको सूद पे पैसा लेने पे मजबूर करके, जो जो तुम ले रहे हो वो भी तो एग्रीमेंट हुआ ना। इस अक़्द में वो एग्रीमेंट क्यों नहीं है? क्या इसको अक़्द कहेंगे? क्या वजह? क्या ये अक़्द है? क्या ये निकाह का एग्रीमेंट है? एक और चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इजाज़त देता है, इस्लाम भी इजाज़त देता है हकम की। उसी निकाह नामे में अगर लड़का लड़की दोनों तरफ के लोग ये बोलें कि भाई अगर हमारे दरमियान में आपस में इख्तिलाफ़ात हों तो हम फ़लाँ शख्स को अपना हकम मानते हैं, इन्हों जो फ़ैसला करेंगे हम मान लेंगे। आप तबलीगी जमात में हैं फ़र्ज़ करो, अगर तबलीगी जमात का इदारा, तबलीगी अमीर या आप जमात इस्लामी में हैं या किसी मुर्शद से हाथों बैत हैं और वो मुर्शद जो भी हैं अगर वो ज़िम्मेदारी लेते हैं तो दोनों से भी एग्रीमेंट करें कि हमारे दरमियान कोई भी इख्तिलाफ होगा तो हम इनका जो फ़ैसला होगा मान लेंगे। आर्बिट्रेशन के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, शरीयत इजाज़त देती है। इसके बाद FIR नहीं फट सकती, वकील धोखा नहीं दे सकते। मुझे यहाँ का तो सिचुएशन नहीं मालूम, लेकिन हैदराबाद में रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे किसी भी पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरते हुए देखिए, अंदर सिर्फ बुरखे नज़र आते हैं, पूरे मियाँ बीवी के झगड़े। क्या वजह है कि सिर्फ बुरखे हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं हैं? क्योंकि उनके पास काउंसलिंग के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए लोग मौजूद हैं। वो फ़ोन करके बुलाते हैं कि अपने लोगों का केस है, तुम जाओ डील करो। लेकिन जहाँ से बुरखे आए, जहाँ से कोई मोहम्मद सलमान, मोहम्मद रफ़ीक कुछ नाम आया, उनकी ईद हो जाती है। पुलिस वाला पहले 500 रुपये वसूल करता है, सब इंस्पेक्टर साहब 5,000 लेते हैं, इंस्पेक्टर साहब 10,000, उसके बाद फिर वकीलां औरतों को, लड़कियों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। लड़कियां कहती हैं कि जो चाहे ले लो हमसे, उस कमीने को और उसकी माँ को जेल पहुंचाओ बस। वकील कहता है जी बिल्कुल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आपको पता भी है क्या हो रहा है। फिर एक और इशू की तरफ, मैं इनमें जो 4 घंटे का वर्कशॉप होगा बताऊंगा तफसील से क्या करना है। एक इशू हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छी बात कही हमारे मौलाना अयूब क़ासमी साहब ने कि दूसरी शादी का, मगर मैं इस हद तक कहूँगा हमारी सोसाइटी में ऐसे कई लोग हैं जिनकी बीवी का इंतकाल हो गया, उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई। ख़वातीन हैं 45-40 साल की उम्र में बेवा हो गई, मतलक़ा हो गई। आज तक हम उस ब्राह्मणिज़्म से नहीं निकल सके। बच्चे सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं, जबकि सहाबियात की बेशुमार शादियां ऐसी हैं जिनमें बच्चों ने आगे बढ़ के किया। उनके जहनों से वो टैबू को निकालो, ये मसले हल होते हैं। मर्द जिसको दूसरी शादी की ज़रूरत है बीवी के इंतकाल के बाद, या औरत, उनकी शादी नहीं करने की वजह से ख़ुद सोसाइटी में कितने बीमारियां पैदा हो रहे हैं, कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं, लोग रियलाइज़ करना नहीं चाहते। कम से कम अपने ख़ानदान के आपके वालिद हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं। आप ऐसे लोग अगर अकेले हो गए हैं तो उनकी शादी कीजिए, उनका घर आबाद कीजिए। कम से कम 10% औरतों के मसले हल हो जाते हैं। ख़ास तौर पर औरतों को सबसे पहले तो अक़ीदों का बिगाड़ आया हमारे पास भी शादी अटूट बंधन, अटूट जन्म जन्म का साथ। जिस घर में डोली जाए वहाँ से सिर्फ डोला उठे। औरत का दिमाग बनाया जाता है कि शौहर अगर जालिम हो, शराबी हो, चोर हो, जो भी हो, तेरे को उसके साथ ही रहना है। मनुस्मृति का एक रूल है, अगर मर्द एक थप्पड़ मारे तो उसके इस जन्म का एक पाप धुल जाता है। अब थप्पड़ खाते रहे तो रोज़ नहीं, इस्लाम ने कहा कि ये नहीं। खैर, एक अभी बहुत सारे हैं, मैं आखिरी बात जो इश्यूज़ की है वो बताता हूँ कि इस सोसाइटी में काउंसलिंग का शऊर नहीं है। मैक्सिमम काउंसलिंग ये होती है कि हम किसी मौलाना के पास चले जाते हैं,
उन्होंने मर्द को कहाँ औरत को मारना चाहिए, कहाँ नहीं मारना चाहिए, ये बताते हैं। तलाक कैसा देना चाहिए ये बताते हैं। औरत को ये बताते हैं कि देख तेरा मुक़द्दर ही है, खिदमत करना, सब्र करना, मार खा के रहना, बस ऐसा नहीं होता दोस्तों। काउंसलिंग क्या चीज़ है? प्रोफेशनल काउंसलिंग आप यूँ समझ लीजिए कि सड़क के ऊपर ट्रैफिक के छोटे छोटे साइंस होते हैं, मामूली से, राइट टर्न करो, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, लेफ्ट टर्न आ रहा है, स्लोप आ रहा है, उतार आ रहा है, ये बहुत छोटे छोटे चीज़ें होते हैं। स्पीड ब्रेकर का एक साइन होता है। वो आदमी जवानी के जोश में जो स्पीड ब्रेकर्स की परवाह नहीं करता, क्या होता है बेटा? उसकी गाड़ी बहुत जल्दी क्रैश हो जाती है। काउंसलिंग में दो हैं, एक प्री मैरिज, शादी से पहले, एक शादी के बाद। जो शादी जहेज़, मंगनी, खानों के ऊपर एंड हुई है, उसमें तो प्रॉब्लम आने ही आने हैं, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। आप लोग प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए कम से कम जूम पे हमसे रब्ता कीजिए। यहाँ नांदेड़ में होंगे, मुझे पता नहीं, अगर हैं, हमारे यासीन साहब ने तो कहा है कि वो अरेंजमेंट कर रहे हैं। आप इस अरेंजमेंट के लिए, ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स के लिए हम किसी भी वक्त आने के लिए तैयार हैं। क्या होता है, आप लोग औरतें गवाह हैं, शादी के बाद जो मसले आते, कई आते, आमतौर पर औरतें क्या बोलती हैं? ये बहन की बच्ची समझ के करे थे जी, ये भाई का बच्चा समझ के करे थे ना। ऐसा होता है ना? अरे क्या बोल रहा हूँ भाई। अच्छा, तय क्या करे थे शादी की बातचीत में? कितने लोग होंगे, खाना क्या होगा, गोल्ड कितना होगा, वगैरह वगैरह। जो नहीं करने के हैं वो तय करे थे, और जो पहले तय करना है वो नहीं करते। मेहर पहले तय करो, अगर मेहर होगा तो फिर डौरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन शादी से पहले काउंसलिंग के लिए लोग इसलिए नहीं आना चाहते कि हमारे पास हैदराबाद में जो सिस्टम है, शादी से पहले हम 2000 रुपये पर सेशन चार्ज करते हैं उनको। पहले बहुत फ्री में करते थे, मगर शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जब से बोले लोग। और जब झगड़ा होता सीधे पुलिस वाले के पास जाके, वकील के पास 10,000 रुपये की नोटा रखते। हमने कहा कि नहीं, इस कौम के साथ फ्री का कोई नहीं करना। वहाँ तरीक़ा ये है प्रोफेशनल, लड़का लड़की दोनों के पेरेंट्स मौजूद होना। 1 घंटा वो सेशन, 40 के 45 के करीब सवालात हैं। अब मिसाल के तौर पर, बच्चा दुबई का है, बच्चा शादी के बाद दुबई वापस जाने के बाद बच्ची कहाँ रहेंगी, एक सवाल है। इस पे झगड़े होते हैं। बच्ची का, बहू का जेवर किसके पास रहेगा, सास के पास या बहू के पास? कहाँ रहना चाहिए भाई, आप बोलिए, कहाँ रहना चाहिए जेवर? जोर से। एग्जैक्टली। मगर आप सही बोल रहे हैं, ये हक है आपका, आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। आपको जुल्म बर्दाश्त करना है। कल झगड़ा होता है, मार के आपको चल तेरे बाप के घर को जा, जेवर पूरा वहाँ अटका हुआ है। अब उन्हें बोलती कि नहीं तुम इतने ही लाए थे, तो पहले दिन ये तय क्यों नहीं करते? ऐसे 40-50 सवालात हैं, बहुत अहम है, बहुत अहम है। वो तय करते हैं, लिखते हैं, दोनों के दस्तखत। फिर उसके बाद बड़ों को बाहर भेज के सिर्फ लड़का और लड़की को सामने बिठाते हैं। और जो सवालात वहाँ किए जाते हैं, सबसे पहला सवाल जो आज की शादियों के टूटने का सबसे बड़ा सबब है, लड़की कहीं और शादी करना चाहती है, लड़का कहीं और शादी करना चाहता है। ये माँ बाप जहेज़ की वजह से जो कर रहे हैं, हम दोनों को बिठाकर फैसला करवाते हैं। तो बहरहाल देखिए, ये इश्यूज़ थे आपके, ऐसे कई इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ को हल करना, तबसरा तो और 1 घंटे की में अंदर हो सकता है। क्या आप हल करना चाहते हैं? अगर आप हल करना चाहते हैं तो आप उलमा पे या लीडरों पे या जमातों पे तकिया मत कीजिए। उनका काम था बयान करना, बयान हो चुका, अब आपको करना है। और अल जमा की बात को समझिए। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, कोई नाज़िर में ऐसा शख्स नहीं, ये हदीस का हुक्म है, जिसने जमात से दूरी अख्तियार की उसने ईमान का खलाफा अपनी गर्दन से निकाल कर फेंका। बहुत सारी हैं। मास से फोर्स बनाइए, मास स्ट्रेंथ बनाइए,
تو آپ کی دشمن پہ بھی دھاک بیٹھے گی۔ 85 کروڑ لوگ امت محمدی کی اس شریعت پر پابندی دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے آج تیار ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ آپ ہیں اور آپ ہیں۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پھر اس کے بازو میں جو بیل آئیکن دکھ رہا ہے اسے کلک کیجئے۔